الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ طلاق کا طریقہ زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ ایک تو وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کسی مسلمان نے طلاق دینے کا فیصلہ کیا اور ٹھیک اس طریقے کے مطابق طلاق دی۔ اس میں کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کر کے طلاق دی جائے تو کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر اس طریقے کی خلاف ورزی کر دی جائے، یہ سوال اپنے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ فقہا نے اس معاملے کو کیسے دیکھا ہے۔ یعنی میں اس معاملے کو جس طرح دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک طریقہ بتایا اور خلاف ورزی ہو گئی۔ انہوں نے اس طرح دیکھا کہ طلاق دینے کے تین طریقے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو یہاں بیان ہوا، یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے ایک طہر کے بعد انتظار کرو۔ انہوں نے کہا کہ طلاق دینے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں طلاق دے کے 3 طلاق دے دی جائے۔ اور ایک طریقہ اگرچہ غلط ہے لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ 3 طلاق ایک ہی وقت میں دے کے فارغ کر دیا جائے۔ یہ غلط ہے لیکن طلاق اس سے بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے فقہا نے معاملے کو اس طرح دیکھا ہے، اور آپ اپنی ساری فقہ کا مطالعہ کیجئے، اس میں جگہ جگہ یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ میرے نزدیک معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں طلاق دینے کے ایک سے زیادہ طریقے نہیں بتائے گئے، ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یعنی ایک طلاق، عدت کے لحاظ سے طلاق، ایام گزر جانے کے بعد طلاق، زن و شوع کا تعلق قائم کیے بغیر طلاق، اور اس کے لیے 2 گواہ بنا کے، یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دین یا شریعت میں طلاق دینے کا نہیں بتایا گیا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ اس کی خلاف ورزی کر کے ہوگا۔ جب کسی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کس نظر سے دیکھا جائے۔ اس کی ایک مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جو آدمی بھی گاڑی چلاتا ہوا سڑک پر آئے گا اس کا لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کسی شخص کو کانسٹیبل نے روکا اور پوچھا کہ آپ کی جیب میں آپ کا لائسنس ہے؟ تو اس نے کہا کہ لائسنس تو گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ قانون کیا تھا کہ لائسنس جیب میں رکھیے، اس کے بعد سڑک پر آئیے۔ اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ جب قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اب کانسٹیبل کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چالان کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ وہ اس آدمی کی صورت دیکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جائیے اور لائسنس لا کے مجھے دکھا دیجئے۔ اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اس کے بیان کو قبول کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کیجیے۔ تو اب دیکھیے یہاں خلاف ورزی ہوئی، اس سے نمٹنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے۔ ان طریقوں کے اندر اگر آپ اتر کے دیکھیں تو کچھ اساسات ہیں جن پر مبنی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خلاف ورزی ہوئی تو آپ نے بھی تو آخر اس پر کوئی فیصلہ دیا۔ وہ دونوں فیصلے میں نے نقل کر دیے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر کا مقدمہ جنہوں نے یہ خلاف ورزی کی کہ ایام حیض میں طلاق دے دی، اور رکانہ بن عبد یزید کا مقدمہ جنہوں نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا جو ہمارے فقہا کر رہے ہیں کہ یہ بھی طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے، واقع ہو گئی۔ نہیں، آپ نے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے کہا اور کہا کہ اب تلافی کرو اور اس کے بعد صحیح طریقے سے طلاق دو، اور ان کا یہ بیان قبول کر لیا کہ میں نے اگرچہ 3 طلاق کے الفاظ بولے تھے لیکن میرے پیش نظر 3 طلاق نہیں تھی، میرا ارادہ ایک ہی طلاق کا تھا۔ یعنی الفاظ کیا زبان سے نکلے؟ ہمارے فقہا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر مذاق ہی مذاق میں یعنی سوتے جاگتے میں بھی 3 طلاق کہہ دیا تو واقع ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ پوچھ رہے ہیں، میں سارا قانون بتا چکا ہوں کہ وہ قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ سب باتیں پوچھی جائیں، یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کی میں نے پھر اساسات واضح کی ہیں۔ وہ اساسات بہت قابل غور ہیں، یعنی باقی معاملات میں بھی اگر کوئی مقدمہ سامنے آئے تو ہمیں ان اساسات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میں ان کو دہرا رہا ہوں۔ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو۔ وہاں کانسٹیبل نے کیا کیا؟ یعنی اس نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر لائسنس مجھے لا کے دکھا دیجئے۔ گویا جا کے لانا ممکن ہے، جب وہ جائے گا اور جا کے لائے گا اور پیش کرے گا تو قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا، یعنی لائسنس پھر اس کی جیب میں ہوگا اور وہ گاڑی چلائے گا۔ تو یہ تلافی کرانے کا طریقہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے۔ یعنی اگر یہ ممکن ہو تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب طلاق واقع ہو گئی، آپ نے فرمایا اپنا فیصلہ واپس لو اور صحیح طریقے سے طلاق دو، تو گویا تلافی کا حکم دیا۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہی غلطی ہمارے ہاں توہین رسالت کے معاملے میں قانون بناتے ہوئے ہوئی ہے۔ میں تو اگرچہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس قانونی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسلام میں اس طرح کا کوئی قانون دیا ہی نہیں گیا، وہ ہماری شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قانون بنانا تھا تو اس میں ایک بڑی بنیادی غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی، وہ ایک مسلمان ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کیسے مان لیا جائے کہ گستاخی کر دی ہے اس نے؟ اس کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ملنا چاہیے، اور جب وہ وضاحت کر دے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے، یعنی زبان سے ایک بات نکالی گئی ہے، کوئی عمل نہیں ہوا، کہ اس کو لوٹانا ممکن ہی نہیں ہے یا اس کی توجیہ دوسری ممکن نہیں۔ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے باعث صادر ہوئی ہے، یعنی کسی نے زبردستی مجھ سے یہ بات کہلوا دی، بلا ارادہ نکل گئی ہے، اشتعال میں کہہ بیٹھا ہوں، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تسلیم کی جائے، لیکن بہرحال قابل لحاظ ہے۔ اگر مطمئن ہو جائے گی عدالت کہ یہ وضاحت تسلیم کر لینی چاہیے تو وہ کر لے گی۔ میں عرض کر چکا نا کہ جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر معاملہ عدالت کے پاس چلا جائے گا۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ کہتے ہیں نا ہم کہ میں تو تمہیں 3 بار یہ بات کہہ چکا ہوں، 10 بار یہ بات کہہ چکا ہوں۔ تو بعض اعداد کسی فیصلے کی قطعیت اور اس کے اتمام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ یہ اسلوب چونکہ زبان میں موجود ہے، تو اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو 3 کا عدد بیان عدد کے لیے نہیں بولا تھا، یعنی مجھے چونکہ غصہ آیا ہوا تھا، میں سخت اشتعال میں تھا، اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا 3 طلاق، میں نے تینوں حق سوخت کر دیے، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے زبان کا۔ 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اور فیصلے کی سختی، اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ یہ دونوں احتمالات، یعنی 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بولے گئے ہیں یا اہتمام اور قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ دونوں احتمالات چونکہ زبان و بیان کی روح سے بالکل یکساں ہیں، اس لیے قائل کی وضاحت اس معاملے میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کرنا چاہیے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی رکانہ بن عبد یزید کے معاملے میں آپ نے کہا قسم کھاتے ہو، یہی تمہارا ارادہ تھا، زیادہ سے زیادہ۔
یعنی اس سے آگے جانے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ دنیا میں ہم وہی فیصلہ کریں گے جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے، تو اس معاملے میں بھی اس کی وضاحت قابل قبول ہونی چاہیے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرائن اس کے خلاف بھی ہوں تو اس طرح کی وضاحت ماننا ضروری ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ایک عورت اپنے خاوند سے نجات چاہتی تھی، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ ہمارے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ میرا منشا یہ تھا، میرا مقصود یہ تھا، لیکن قرائن اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو عورت اگر طلاق لینا ہی چاہتی تھی اور وہ اس سے جان چھڑانا ہی چاہتی تھی، اور عدالت بھی مطمئن ہے کہ نباہ کا امکان نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص یہ سب کچھ دستے ستم دراز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ قرائن کے ہوتے ہوئے اس کی وضاحت کو تسلیم کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ یعنی چونکہ قضیہ ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو فیصلے میں مقدمے کے تمام احوال سامنے رکھنے چاہیے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرائن اس کے خلاف بھی ہوں تو اس طرح کی وضاحت ماننا ضروری ہے۔ میں جو بات واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خلاف ورزی ہو گئی، کوئی بھی خلاف ورزی ہو گئی، تو طلاق واقع نہیں ہوئی، اسے واقع کیا جا سکتا ہے۔ واقع ہونا ایک اور چیز ہے۔ جب طلاق شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی جائے گی تو شرعاً نافذ ہو جائے گی، پھر مجھے یا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ایک واقعہ ہو گیا۔ لیکن جب خلاف ورزی ہوئی ہے تو اب یہ واقع نہیں ہوگی، ہاں واقع کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں کا قانون کے لحاظ سے فرق سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی عدالت اب یہ قضیہ ہے، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے طلاق واقع کر سکتی ہے، وہ فیصلہ دے سکتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرائن اس کے خلاف بھی ہوں تو اس طرح کی وضاحت ماننا ضروری ہے۔ عدالت کو یہ حق یقیناً حاصل ہے کہ وہ اگر مطمئن نہیں ہو سکی تو اسے ماننے سے انکار کر دے۔ یعنی میں نے امکانات بیان کیے ہیں، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ارادے کو بانا بھی جا سکتا ہے اور اسے جھوٹا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پہلے کی طرح محتاط نہیں رہے تو اعلان کر دیا کہ اب کسی کا بیان بھی اس معاملے میں تسلیم نہ ہوگا اور 3 طلاق کو 3 طلاق ہی مان کر نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ جو میں نے مختلف شکلیں بیان کی ہیں، یعنی جس طرح سے ایک کانسٹیبل نے 3 طریقے اختیار کیے، ریاست بھی یہ کر سکتی ہے کہ وہ قانون بنا دے کہ نہیں اب کسی شخص کا بھی یہ بیان قابل قبول ہی نہیں ہوگا کہ لائسنس گھر میں ہے، بنا سکتی ہے نا۔ تو سیدنا عمر نے بالکل یہی کیا، یعنی انہوں نے اپنے اس اختیار سے کام لے کر لوگوں کے ارادے اور ان کی نیت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے، اور یہ قانون بنا دیا کہ لوگ چونکہ محتاط نہیں رہے، غلط بات کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں اور پھر آ کے اس طرح کے بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آئندہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک وقت میں دی تو ہم زئی نہ ہو، ہم اس کو واقع کر دیں گے۔ اس میں بھی دیکھیے الفاظ یہی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ واقع ہو جائے گی، ہم اس کو واقع کر دیں گے۔ یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک معاملے میں ان کا فیصلہ ہے اور انتظامی فیصلہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس کانسٹیبل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے ایک شکل کو اختیار کر لیا۔ یہ جو وقت پر جس کے سامنے معاملہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی عدالت بھی، اور یہ ریاست کا سربراہ بھی یا اس کی پارلیمنٹ، اس کا قانون ساز ادارہ بھی کر سکتا ہے، کسی ایک صورت کو متعین کر دے۔ یعنی مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ قانون بنا دیا کہ اگر آپ 3 طلاق ایک وقت میں دی جائے گی تو ہم تینوں واقع کر دیں گے۔ لوگ بہت غیر محتاط ہو گئے ہیں، آگے بہانے کرتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر اپنی پارلیمنٹ میں یہ قانون بنا دیں کہ لوگ بالکل دین سے ناواقف ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 3 طلاق کا مطلب کیا ہے، لہٰذا جو آدمی بھی 3 طلاق دے گا اس کا ارادہ بھی نہیں پوچھیں گے، اس کو ایک ہی طلاق واقع کریں گے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ یعنی یہ جو دائرہ ہے وہ سمجھ لیجیے، اب یہ شریعت نہیں بنائی جا رہی، یہ شریعت کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالتی فیصلہ کیا جا رہا ہے،
نظم اجتماعی اپنا فیصلہ دے رہا ہے، فیصلہ دینے کا اختیار اس کو کیسے حاصل ہوا؟ خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق معاملات ہوتے تو پھر نہ سیدنا عمر کا یہ حق تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی کوئی رائے دیتے، نہ آج کسی حکمران کا یا کسی عدالت کا یہ حق ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی کے بعد یہ حق حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس خلاف ورزی سے کیسے نمٹنا ہے، تو نمٹنے کے طریقے عدالت کے لیے عام رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ عدالت خود دیکھ لے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ عذر قبول کرنا چاہتی ہے، وہ بیان قبول کرنا چاہتی ہے، وہ ارادے کی وضاحت قبول کرنا چاہتی ہے، وہ قائل کے منشا قبول کرنا چاہتی ہے، کر لے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی، نہ کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی پر چھوڑ دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ قانون سازی کر دی جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ ایسی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی غلطیوں کو روکنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے نا۔ ایک تو یہ کہ ہو گئی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک طلاق نامہ بنائیں، اس کو رجسٹرار کے پاس رکھائیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ ہر حال میں اسی کے ذریعے سے طلاق دیں گے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نکاح رجسٹرار کو بلائے بغیر بھی نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ نکاح تو ہو جاتا ہے، تو اسی طرح لوگ پھر طلاق کے معاملے میں بھی محتاط ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ قانون سازی کرنی چاہیے۔ تاہم یہاں میں دین اور فقہ کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ دین یا شریعت میں تو ایک قانون بنا دیا جائے گا، اس قانون کے مطابق معاملات ہوں گے تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، لیکن اس کی خلاف ورزی کی صورت میں پھر فقہ سامنے آئے گی، یعنی اجتہاد کا حق بحال ہو جائے گا، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے اسی کو استعمال کیا، اور ہم ہرگز اس کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے فیصلے کو ویسے ہی جاری رکھیں۔ اس فیصلے سے جو نتائج نکلے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ زیادہ تر دین سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کو دین بتایا ہی نہیں جاتا۔ نکاح کے موقع پر لوگ اگر طلاق کا ذکر کریں تو لوگ ویسے ہی اس کو بدشگونی سمجھیں گے، تو اس وجہ سے کوئی تربیت نہیں ہوتی، کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، عام شوق بھی نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ وہ دین سیکھیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ خلاف ورزی ہو جائے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے قانون سازی کر دی جائے، اور تیسرے یہ کہ اس صورتحال کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں تجویز کر رہا ہوں۔ یہ اب تمام اجتہادی امور ہیں، ان میں سے جو چیز بھی مناسب ہو، ہمارے حالات کے لحاظ سے مناسب ہو، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق کام ہو تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اب یہ اجتہاد کا موقع ہے۔ اس میں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ قضیہ پیدا ہو گیا ہے، اس میں تلافی کے لیے کہنا ہے، اس کو ماننا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، خلاف ورزی میں کوئی سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے، اس میں قانون کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں قانون سازی کرنی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو اپنے سیاسی خلفشاری سے موقع نہیں ملتا کہ وہ سماجی معاملات کی بھی اصلاح کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک 60 سال کی بوڑھی عورت ہے، ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں سے طلاق ملے گی تو کہیں اور جا کر بیٹھ جائے گی، اور میاں صاحب کو غصہ آ گیا، اشتعال آ گیا، انہوں نے طلاق طلاق کہہ دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو 3 طلاق آپ نے ایک وقت میں کہہ دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب حلالہ کرائیے۔ اور یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی شرمناک بات ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دین میں جو صحیح طریقہ ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس فرق کو فقہا نے ملحوظ نہیں رکھا۔ میں اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اور یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق ہوگی تو واقع ہوتی ہے، جب خلاف ورزی کر دی جائے تو پھر واقع کی جا سکتی ہے اور نہیں بھی کی جا سکتی، یعنی پھر حالات کو دیکھا جائے گا، پھر ہمارے لیے وہ مجال اجتہاد ہے، یعنی ہم غور و خوض کر کے اپنی عقل سے کام لے کے حالات کو سمجھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو واقع کرنا چاہیے یا نہیں واقع کرنا چاہیے۔ اب امزینہ ہو کا محل پیدا ہو گیا ہے، یعنی اب اختیار ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ خلاف ورزی کی وجہ سے آیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو استعمال کیا تھا، اس سے کوئی نئی شریعت وجود میں نہیں آئی،
یہ کوئی خدا کا ابدی حکم نہیں بن گیا، یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ باب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے طلاق کی عدت۔ سورہ طلاق کی ان آیتوں میں جس عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ ہم دیکھ چکے نا کہ یہ بار بار کہا گیا کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو، عدت میں رجوع کا حق ہے، عدت پوری ہو جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سورہ طلاق کی ان آیتوں میں جس عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 3 حیض ہے۔ یعنی سورہ طلاق میں جب حکم بیان ہوا تو بس یہ کہا کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو، اس لیے کہ عرب اس سے واقف تھے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر کچھ سوالات ہوئے ہیں تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ یہ 3 حیض ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عدت کیا ہے، یہ اصل میں اس بات کو دیکھنے کی مدت ہے کہ عورت کے پیٹ کی صورتحال کیا ہے، یعنی حمل تو نہیں ہے، بچے کا امکان تو نہیں ہے، استبراء رحم کے لیے، یعنی رحم کی صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ رحم خالی ہے یا اس میں کوئی بچہ ہے، یہ عدت مقرر کی گئی ہے۔ عدت یعنی ایک مدت مقرر کی گئی ہے جس میں انتظار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ سورہ طلاق کی ان آیتوں میں جس عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 3 حیض ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ عام طور پر ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آتا ہے، تو قرآن نے کہا 3 حیض، تو مطلب یہ کہ کم و بیش 3 مہینے۔ یہ بقرہ میں 228 آیت ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، یہ وضاحت کر دی۔ لوگوں کو معلوم ہی تھا، لیکن اس میں کچھ طہر کی اور حیض کی بحث بھی ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ 3 قروء، 3 حیض۔ اس آیت میں قروء قرء کی جمع ہے۔ یہ لفظ جس طرح حیض کے معنی میں آتا ہے اسی طرح طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لفظ قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے اس میں دونوں مفہوم عام طور پر مانے جاتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کی تحقیق یہ بیان فرمائی، یعنی اب ظاہر فیصلہ کرنا ہوگا نا کہ جب یہ کہا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک انتظار کرائیں، تو قروء کے ایک معنی حیض کے ہیں اور دوسرے طہر کے، تو کس معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے؟ استاذ امام نے اپنی تحقیق بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے اصل مادے اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے اس سے ہمارا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے، یعنی ظاہر ہے کہ جب ایک لفظ کے اندر 2 معنی پیدا ہو جاتے ہیں استعمالات کے نتیجے میں، تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل معنی کیا تھے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر اس کی پیدائشی کے وقت سے 2 یا 3 معنی پیدا ہو گئے، یا 2 یا 3 معنی کے لیے وہ لفظ بولا جانے لگا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ کے ایک اصل معنی ہوتے ہیں اور پھر بعض دوسرے استعمالات اور مواقع کے لحاظ سے ایک اور معنی اس کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے اصل مادہ اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے اس سے ہمارا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں، لیکن چونکہ ہر حیض کے ساتھ طہر بھی لازماً لگا ہوا ہوتا ہے۔ طہر کیا ہے؟ پاکیزگی کی حالت جو حیض کے بعد ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہر حیض کے بعد طہر بھی لازماً لگا ہوا ہے، اس وجہ سے عام بول چال میں اس سے طہر کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ عام بول چال میں جس طرح رات کے لفظ سے اس کے ساتھ لگے ہوئے دن کو، یا دن کے لفظ سے اس کے ساتھ لگی ہوئی رات کو، ہم کہتے ہیں نا 3 راتیں رہوں گا، تو اس میں دن بھی آپ سے آپ شامل ہوتا ہے، اور 3 دن رہوں گا، تو یہ بسا اوقات زبان میں ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے استعمال کی مثالیں ہر زبان میں مل سکتی ہیں۔ تو گویا استاذ امام نے اپنا فیصلہ یہ دیا ہے کہ لفظ اصلاً حیض کے لیے ہی آتا ہے، ہم نے اسے حیض کے معنی میں لیا ہے، چنانچہ اس تحقیق کی روشنی میں ہم نے بھی اس کو حیض ہی کے معنی میں لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل مسئلہ ہی یہ متعین کرنے کا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور اس کا فیصلہ حیض سے ہوتا ہے نہ کہ طہر سے۔
یعنی عدت مقرر ہی کس لیے کی گئی ہے؟ اسی لیے تو کی گئی ہے کہ رحم کی صورتحال واضح ہو جائے، تو یہ حیض سے واضح ہوتی ہے نہ کہ طہر سے۔ پھر اس کے لیے توقف کی مدت مقرر کی گئی ہے، اور یہ بھی حیض سے بالکل متعین ہو جاتی ہے، یعنی اب چونکہ انتظار کرنا ہے، یعنی حمل کی صورت بھی اس سے واضح ہونی ہے اور ایک مدت مقرر ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے، تو یہ بالکل متعین ہو جاتی ہے حیض سے، اس لیے کہ اس کی ابتدا کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا، بالکل واضح ہو جاتا ہے، جبکہ ختم ہونے کے معاملے میں پھر بحث پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو چونکہ تعیین کا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے اور استبراء بھی اسی سے متعین ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حیض ہی کے معنی کو ترجیح دینی چاہیے، اور ہم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ عام حالات میں عدت یہی ہے، یعنی عام حالات میں عدت کیا ہے؟ 3 حیض، ثلاثت قروء۔ یہ لوگوں کو معلوم تھا، اس وجہ سے قرآن مجید نے سورہ طلاق میں اس کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ کس حکم کو ابتداً دے رہا ہے اور کون سا حکم پہلے سے موجود ہے اس کی اصلاح کر رہا ہے، توضیح کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، محض ذکر کر رہا ہے، تذکیر کر رہا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ تو طلاق کے لیے بھی جو قانون اس وقت ہماری شریعت میں ہے، یہی قانون عربوں کے ہاں بھی تھا، وہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت اسی طرح طلاق دیتے تھے۔ ہاں چند غلطیاں تھیں، چند کوتاہیاں تھیں جس طرح ہمارے ہاں ہونے لگ گئی ہیں، تو قرآن مجید نے جب ان کی اصلاح کی تو اجمال سے قانون بیان کیا اور یہ کہہ دیا کہ عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ عدت کیا ہے، کتنی ہے، وضاحت نہیں کی۔ ایک سوال کے جواب میں کچھ سوالات ہیں جن کا جواب بقرہ میں دیا گیا ہے اور وہ اسی ذیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے وضاحت کی کہ یہ ثلاثت قروء ہے۔ اسی طرح کی کوئی بحث ہوگی کہ کیا حیض کے لحاظ سے دیکھا جائے یا 3 مہینے ویسے گنے جائیں، تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ نہیں، یہ حیض کے لحاظ سے متعین ہوگی۔ عام حالات میں عدت یہی ہے، لیکن عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو، اس کے لیے اصل میں یعنی سورہ طلاق کی آیت میں لم یحزنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے، اصل میں واللائی لم یحزنا کے الفاظ آئے ہیں۔ لم عربی زبان میں نفی جہد کے لیے آتا ہے، یعنی مقابل میں کوئی اصرار ہوتا ہے جس کی نفی کرتا ہے، لہٰذا اس سے وہ بچیاں مراد نہیں ہو سکتیں جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، بلکہ وہی عورتیں مراد ہوں گی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا۔ یعنی اگر قرآن مجید نے یہ کہنا ہوتا کہ وہ عورتیں یا وہ بچیاں جن کو حیض نہیں آیا، یعنی ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی، تو پھر ما حزنا کے الفاظ کافی تھے۔ لم یحزنا اسی صورت میں کہا جائے گا جب کہ مقابل میں کوئی اصرار ہو۔ یہاں مقابل میں حیض کی عمر، یعنی وہ عمر آ چکی ہے جس میں حیض آتا ہے، وہ اصرار کر رہی ہے۔ لم یلد و لم یولد میں جو قرآن مجید نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس میں مقابل میں کچھ باطل تصورات، مشرکانہ تصورات جن میں خدا کے بیٹے بنائے گئے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں۔ تو نفی جہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے آئے گی، مقابل میں کوئی اصرار ہے جس کی وہ نفی کرتی ہے۔ تو یہاں پر عورت کی عمر ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئی، اس کے باوجود حیض نہیں آیا۔ تو سورہ طلاق کی ان آیتوں میں قرآن نے بتایا ہے کہ پھر یہ 3 مہینے ہوگی، یعنی حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض ورنہ 3 مہینے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی مدت وضع حمل ہے، یعنی اگر یہ معلوم ہو گیا کہ حمل ہے تو پھر وضع حمل تک عدت۔ حیض سے مایوس عورتوں کے ساتھ ان آیتوں میں ان ارتبتم کی شرط بھی لگی ہوئی ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئی ہوں تو پھر ان ارتبتم، اس سے کیا مراد ہے، یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔